بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کی ادائیگی پر جنت کی بشارت ہے۔ عن ام حبیبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلہ بنی لہ بیت فی الجنہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن اور رات میں جس نے 12 رکعتیں پڑھی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث میں فرائض کے علاوہ جو کہ 17 رکعت ہیں دن و رات میں ملا کر، 12 رکعت سنت مؤکدہ جو شخص پڑھتا ہے اس کو بشارت دی جا رہی ہے کہ جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، سب سے پہلے عبادات میں سے نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، انظروا لعبدی من تطوع، میرے بندوں کے نامہ اعمال میں نوافل کو تلاش کرو۔ فرائض کی پابندی کیا ہے، تھوڑی بہت کمیاں رہ گئی ہوں گی تو اس کے نوافل تلاش کیے جائیں گے۔ اس میں نوافل مل گئے، یہ سنتیں مل گئیں تو پھر کہا جائے گا اکملوا بها الفریضہ، ان نوافل ان سنتوں کے ذریعے سے فرائض مکمل کر دو، یعنی اس کی کمیاں اور کوتاہیاں دور کر دی جائیں گی۔ یہ 12 رکعت جو سنتیں ہیں جنہیں ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، یہ ظہر میں فرض نماز سے پہلے 4 رکعت ہیں اور بعد میں 2 رکعت ہیں، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت ہیں، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت ہیں اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت ہیں۔ یہ کل 12 رکعت سنتیں ہیں جن کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، جس کی بشارت یہ ہے بنی لہ بیت فی الجنہ، جنت کے اندر اس کے لیے ایک گھر تعمیر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، خصوصاً عصر کی نماز کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ رب العالمین اس شخص پر، اس مرد، اس عورت پر رحم فرمائے جس نے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی۔ یہ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، لیکن اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے رحمت کی دعا فرما رہے ہیں۔ ان رکعتوں کے علاوہ اور بھی نفلی عبادت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، اے لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ یہ جو سنتیں ہیں، یہ جو نوافل ہیں، اس کے پڑھنے کی سب سے بہترین جگہ ہمارے اور آپ کے گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھو، فإن افضل صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کیونکہ ایک انسان کی سب سے بہترین نماز اس کے گھر میں جو پڑھی جاتی ہے، یہ سنن اور نوافل کی نمازیں ہیں۔ فرض نماز کی سب سے بہترین جگہ وہ مسجد ہے، لیکن نوافل کی سب سے بہترین جگہ وہ انسان کا اپنا خود کا گھر ہوتا ہے۔ نفلی نمازیں جو ہیں، یہ سنتیں جو ہیں، یہ 2 رکعت کر کے پڑھنا بھی افضل ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دن کی نماز 2 رکعت ہے، رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص جو 4 رکعت والی سنتیں ہیں ایک ساتھ پڑھنا چاہے تو وہ بھی درست ہے، جیسا کہ صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس پہ عمل کرتے تھے، رات کی نمازوں کو 2 کر کے پڑھتے تھے، دن کی نماز کو 4 رکعت والی کو 4 رکعت ہی میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ البتہ یہ بھی جائز ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 4 سنتیں اکٹھی پڑھنا صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، جیسا کہ نسائی شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ تو یہ ہے فضیلت فرض کے علاوہ سنتوں کے اہتمام کرنے کا، خصوصاً سنت مؤکدہ جو کہ 12 رکعت ہیں، اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں پہ دوام برتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بعض ایسی سنتیں ہیں کہ چھوٹ جانے پر ان کو آپ نے پورا بھی کیا ہے، جیسے ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹ گئی
مہمانوں کی وجہ سے، تو عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کیا۔ اسی طرح سے فجر کی نماز ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹ جاتی ہے اور ساتھ میں سنت بھی چھوٹ جاتی ہے۔ صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی سو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ جب سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے بعد سورج کی دھوپ اور کرنیں جب چہروں پہ پڑتے ہیں تب صحابہ کرام اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے سنت پڑھتے ہیں، فجر کی سنت پڑھتے ہیں، اس کے بعد فرض پڑھتے ہیں۔ تو یہ دونوں روایتیں اس بات کی دلیل ہے کہ سنت مؤکدہ اگر کسی کی چھوٹ جائے تو بعد میں اس کو وہ پورا کر سکتا ہے، اس کی قضا کرنا ثابت ہے۔ یہ دونوں روایتیں اس کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب سے پہلے نمازوں کا پابند بنائے اور ساتھ ساتھ میں فرائض کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔